السلام علیکم ناظرین. آج مجھے کچھ دوستوں نے ایک انڈین چینل ہے ایف ورسز بٹ، وہاں ایک خاتون ہے جس نے اپنی جاہلیت کا بھرپور ثبوت دیا ہے اور ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی گئی ہے، اور قرآن پاک کو اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک بے ترتیب، نعوذ باللہ، اور بے معنی قسم کی کتاب ہے. اور اس کے علاوہ بھی کئی الزامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ لگائے ہیں جو کہ ایک مسلمان سننے کی جسارت بھی نہیں کر سکتا. تو میں ایک عالم نہیں ہوں، لیکن چونکہ ایک مسلمان ہوں الحمدللہ، اور میرے پاس اتنا علم ضرور ہے کہ میں ایسی بے تکی ویڈیو کا جواب دے سکوں. یوں تو مختلف مذاہب نے اسلام کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر بھی بے شمار قسم کا کیچڑ اچھالا ہے، لیکن وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکے. اللہ کا بہت کرم ہے کہ پچھلے 1400 سال سے، جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی روشنی دنیا میں پھیلائی، قرآن کا پیغام لوگوں میں عام کیا، تب سے لوگ کوشش میں لگے رہے کہ اس میں کوئی خامی نکالیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کوئی خامی نکالیں یا قرآن مجید میں کوئی خامی نکالیں، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. اس وقت کے کفار کا جو ایک طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اسلام کو جھٹلاتے تھے، اور ان کا جو نقطہ نظر تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے آباء و اجداد جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو یہ شخص یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس ہمارے آبائی مذہب سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جھکانا چاہتے ہیں، ایک اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی تبلیغ کرتے ہیں. تو اس پہ انہوں نے کئی قسم کے الزامات لگائے. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، اور یہ جس کو چاہتے ہیں اس پہ جادو کر دیتے ہیں اور لوگ دھڑا دھڑ اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو اس سلسلے میں کئی مشہور واقعات ہیں جس میں کئی لوگ آپ کو آزمانے کے لیے آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے، آپ کا اخلاق دیکھتے ہوئے وہ اسلام قبول کر گئے. پھر یہاں تک چیلنج ہوا کہ جی زمین کی چیزوں پہ آپ کا جادو چل جاتا ہے نعوذ باللہ، تو ہم آسمان کی کسی چیز کا کوئی مظاہرہ ان کو کہتے ہیں، کیونکہ آسمان پہ جادو ان کا نہیں چل سکتا. تو اس میں کہا گیا کہ جی آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارکہ ایک اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ کا جادو جو ہے وہ اتنا سخت ہے کہ وہ زمین کی بجائے آسمانوں پہ بھی کام کرتا ہے. پھر آپ پر شاعر ہونے کا الزام لگایا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید اتنی نظم و ضبط کی کتاب ہے، اتنی ترتیب کی کتاب ہے کہ ایسا گمان ہو سکتا ہے لوگوں کو کہ یہ شاید کوئی شاعری کی کتاب ہو، لیکن اس کا اگر قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں تو یہ شاعری کم از کم نظر نہیں آتی. اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی تردید کی اور فرمایا کہ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں اور نہ آپ جادوگر ہیں. اس کے بعد ایک اور الزام اس خاتون نے یہ لگایا کہ نعوذ باللہ آپ کو مجنوں کہا گیا. تو ظاہر ہے جب الزام لگانے والے اس طرح کے الزام بالکل لگائے گئے اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تردید کی قرآن مجید میں کہ نہ آپ شاعر ہیں، نہ آپ جادوگر ہیں، نہ آپ مجنوں ہیں نعوذ باللہ. تو اس طرح کی بے سر و پا باتیں اس ویڈیو میں کی گئی ہیں، جس میں سے زیادہ تر باتوں کا میں یہاں ذکر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا. قرآن پاک کے بارے میں جو یہ کہا گیا کہ اس میں کوئی نظم و ضبط نہیں ہے، تو بڑے بڑے عالم دوسرے مذاہب کے وہ یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر وہ نظم و ضبط ہے جو کسی اور کتاب میں پایا نہیں جاتا. ایک پورا زندگی کا نظام ہے، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کا، اور مرنے کے بعد سے لے کر اخروی زندگی کا پورا نظام اس میں بتا دیا گیا ہے.
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت اور بصیرت کا مظہر بے شمار واقعات ہیں، جس میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے، مختلف احادیث ہیں، صحابہ کرام اس کے قائل تھے، اور یہی وجہ تھی کہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی پریشانی، چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کا حل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مانگنے کے لیے آتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے تشفی بخش جواب ملتا تھا، اور وہ ہمیشہ مطمئن اور مسرور ہو کے یہاں سے جاتے تھے۔ اس کے بعد ایک الزام یہ ہے کہ جی آپ ان پڑھ تھے، تو دنیاوی تعلیم کے حساب سے آپ نے کسی اسکول یا کسی درس گاہ سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن آپ کی زندگی کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ان کے سامنے بالکل ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نظر نہیں آتے۔ آپ کی بصیرت اور آپ کی بصارت کا ایک عالم قائل تھا، اور یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے مفکر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انقلاب برپا کیا ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں پہ جاہلیت کی انتہا تھی، جہاں پہ خواتین کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور جہاں پہ جنگیں لڑی جاتی تھیں بے سر و پا باتوں کے اوپر۔ وہاں پہ وہ لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہو گئے، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی گئی، بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی نعمت قرار دی گئیں، اور ایک ایسا انقلاب برپا ہوا کہ جس نے روح انسانیت میں ایک بہت بڑی تبدیلی کو جنم دیا۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس خاتون نے ایک بات کی ہے کہ وہ قائل نہیں تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت کا، تو اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ کسی نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا اخلاق قرآن مجید تھا۔ پھر ایک اور واقعہ ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے میں کوئی چیز تلاش کر رہی تھی، تو اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں جلوہ گر ہوئے، اور حضرت عائشہ نے وہاں پہ ایک سوئی ڈھونڈ لی، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ سوئی میں تلاش کر رہی تھی، لیکن آپ جب تشریف آئے تو آپ کے چہرے کی نور، آپ کا جو روشنی تھی، اس روشنی میں نے سوئی تلاش کر لی۔ تو یہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان آپ کے بارے میں۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ ایک ایسی خاتون یا ایک ایسا شخص ہی کر سکتا ہے جس نے نہ قرآن مجید پڑھا ہے، جس نے نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا ہے، اور جس نے نہ ایسے غیر مذہب لوگوں کے خیالات پڑھے ہیں جو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر کائنات میں کوئی ایک ہستی جس کا نام لیا جائے جس نے دنیا کو تبدیل کر دیا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ پھر اس خاتون نے سورہ نجم کے بارے میں بات کر کے تمسخر اڑایا ہے، تو سورہ نجم کے حوالے سے میں آپ کو اس کی ابتدائی آیات کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس پیارے چمکتے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، جب یہ معراج سے اترے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے۔ اب یہاں اس خاتون نے کہا کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ پاگل نہیں ہوئے، یعنی کہ وہ کہنا چاہتی ہے کہ جی انہوں نے خود یہ ایک لکھ کر لوگوں کو بتانے کی کوشش کی کہ میں پاگل نہیں ہوں نعوذ باللہ، جبکہ یہاں ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ کر رہے تھے تو اتنی زیادہ تجلیات کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہکے نہ بے راہ چلے، نہ ان کی آنکھ جھپکی۔ وما ینطق عن الہویٰ، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ مگر وہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جو حکم فرماتا ہے وہی وہ آگے بیان کرتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد ذکر ہے کہ جی جب آپ نے معراج کیا اور آپ نے کیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا اور کعبہ کا حسین عودنا کہ جو فاصلہ تھا وہ جو تلوار کی نوکیں آپس میں ملتی ہیں تو اتنا فاصلہ بھی نہیں رہ گیا. اس طرح کا ذکر ہے اس میں. لیکن مین چیز جو اس میں یہ تھی کہ وہ خاتون یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ بہکے یا آپ جو ہے وہ نعوذ باللہ اپنی رستے سے ہٹ گئے. ایسا نہیں، بلکہ اس میں یہ ذکر ہے بڑا واضح، اور تمام فقہا نے، تمام محدثین نے یہاں یہ ذکر کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ آنکھ جھپکی، نہ ان کا دل ڈگمگایا، نہ ان کو اپنا پورا کنٹرول تھا جب اللہ تعالیٰ کی زیارت آپ نے کی. پھر اس نے لیلۃ القدر کے حوالے سے ایک حدیث کا حوالہ دے کر یہ کہا کہ جی شب قدر کی صحیح تاریخ جب صحابہ کرام نے پوچھی تو آپ نے کہا جی میں اس لیے نہیں بتاتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے چھین لیا یہ طاقت. تو یہ بالکل غلط بیانی کی ہے اس خاتون نے کہ جب صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ شب قدر کب آئے گی تو آپ نے فرمایا کہ اسے رمضان میں تلاش کرو، اور پھر فرمایا کہ اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. اور یہ بڑا واضح آپ نے بتایا کہ طاق راتوں میں اس کا شب قدر ہوگی، اور پھر مزید بہت ساری احادیث اس میں موجود ہیں. مسلمانوں کی نظر میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کی جان، ان کے مال، ان کی اولاد، ان کے ماں باپ اور دنیا کے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے، اور یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم اسکالرس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کیا کہتے رہے ہیں اور ابھی بھی کیا کہہ رہے ہیں. سب سے پہلے سر جارج برنارڈ شا، انہوں نے ایک بک لکھی تھی جس کا نام تھا دی جینین اسلام. انہوں نے کہا تھا if any religion had the chance of ruling over England, nay Europe within the next 100 years, it could be Islam. اگر دنیا میں کسی مذہب کو حکمرانی کا چانس ملے تو وہ نہ یورپ ہو سکتا ہے اور نہ اگلے 100 سال تک کوئی اور مذہب ہو سکتا ہے، بلکہ وہ صرف اسلام ہو سکتا ہے. I have always held the religion of Muhammad sallallahu alaihi wasallam in high estimation of its wonderful vitality. It is the only religion which appears to me to possess that assimilating capability to the changing phases of existence which can make itself appeal to everyone. I have prophesied about the faith of Muhammad that it would be acceptable to the Europe of today. ٹھیک ہے جی. جارج برنارڈ شا کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو تبدیل کیا اور ہائیسٹ ویلیوز وہ رکھتے تھے. آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد مہاتما گاندھی جو ہندوستان کے لیڈر تھے، انہوں نے 1924 میں ینگ انڈیا میں اپنی اسٹیٹمنٹ پبلش کی، اور اس میں وہ کہتے ہیں I wanted to know the best of the life of one who holds today an undisputed sway over the hearts of millions of mankind. I became more than ever convinced that it was not the sword that won the place for Islam in those days in the scheme of life. It was the rigid simplicity, the utter self-effacement of the Prophet, the scrupulous regard for pledges, his intense devotion to his friends and followers, his integrity, his fearlessness, his absolute trust in God and in his own mission. These, and not the sword, carried everything before them as surmounted every obstacle. When I closed the second volume of Prophet's biography, I was sorry that there was not more for me to read for that great life. اس کے بعد ہے جی ڈاکٹر کیتھ ایلمور، پروفیسر
Emeritus Department of Anatomy and Cell Biology. وہ کہتے ہیں it has been a great pleasure for me to clarify statements in Quran about human development. It is clear to me that these statements must have come to Muhammad from God because most of this knowledge was not discovered until many centuries later. This proves to me that Muhammad must have been a messenger of God. ٹھیک ہے جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی ہے ڈاکٹر کیتھ نے. اس کے بعد ایڈورڈ گبن اینڈ سیمن اوکلے، وہ اپنی ہسٹری آف دا سیریسن امپائر لنڈن 1870، اس میں کہتے ہیں دا گریٹسٹ سکسیس آف محمد لائف واز افیکٹڈ بائی شیئر moral force. It is not the propagation but the permanency of his religion that deserves our wonder. The same pure and perfect impression which he engraved at Makkah and Medina is preserved after the revolution of 12th century by Indian, the African and the Turkish proselytes of the Quran. The Muhammadans have uniformly withstood the temptation of reducing the object of their faith and devotion to a level with the senses and imagination of man. I believe in one God, and Muhammad, the apostle of God, is the simple and invariable profession of Islam. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد الفونسے ڈی لا مارٹائن، وہ کہتے ہیں اپنی بک ہے ہسٹوری ڈی لا ٹرکوئی پیرس 1854، اس میں وہ کہتے ہیں اف گریٹنیس آف پرپز، اسمالنیس آف مینس اینڈ اسٹانشنگ ریزلٹس آر دا 3 criteria آف اے ہیومن جینیس who could dare compare any great man in the history with Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، یہ اس کے بارے میں انہوں نے اور بھی ڈیٹیلز لکھی ہیں. دین ہے جی مائیکل ہارٹس، وہ اپنی بک دی 100 رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشیل پرسن ان دا ہسٹری، نیو یارک 1978 میں وہ لکھتے ہیں مائی چوائس آف محمد ٹو لیڈ دا لسٹ آف دا ورلڈز موسٹ انفلوئنشیل پرسن may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in the history who was supremely successful on both the secular and religious levels. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی اس بک کے اندر جو ٹاپ موسٹ انفلوئنشیل پرسنالٹیز کا ذکر کیا تھا ہسٹری میں، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 انہوں نے رینک دیا تھا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویکیپیڈیا کے اوپر بھی. یہ ہارٹس جو ہے یہ ایک سائنٹسٹ تھا، ایسٹرو فزسسٹ تھا اور ایلین لائف ریسرچر اینڈ وائٹ سیپریٹسٹ، اور اس نے اپنی اس بک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹاپ پہ ذکر کیا ہے. The first person who heard his life is the Prophet of Islam محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد واپس آتے ہیں جی ادھر ہی. جیمس مائچنر ان اسلام دا مس انڈرسٹوڈ ریلیجن، ریلیجس ڈائجسٹ میں 1955 میں پبلش ہوا تھا، اس پیج نمبر 68 to 70 میں یہ کہتے ہیں نو ادر ریلیجن ان ہسٹری spread so rapidly as Islam. The West has widely believed that this surge of religion was made possible by sword, but no modern scholar accepts this idea, and the Quran is explicit in support of freedom of conscience. Like almost every major prophet before him, Muhammad sallallahu alaihi wasallam fought shy of serving as transmitter of God's word, sensing his own inadequacy. But the angel commanded, read. So far as we know, Muhammad was unable to read or write, but he began to dictate those inspired words which would soon revolutionize
a large segment of earth. There is one God in all things. Muhammad was profoundly practical. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن ان کو پہلا جو اقرا کا ورڈ ان کو کہا گیا پڑھنے کا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا میسج تھا جس کو انہوں نے پوری دنیا میں پھیلایا، اور کوئی اور مذہب اس تیزی سے نہیں پھیل سکا جس تیزی سے اسلام پھیلا. اور یہ صرف کریکٹر کا نتیجہ تھا، نہ صرف بلکہ تلوار کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ ہائی ویلیوز، کریکٹر اور سچائی کا نتیجہ تھا. پھر گبن نے ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن امپائر 1823. The good saints of Muhammad despised the pomp of royalty. The apostle of God submitted to the menial offices of the family. He kindled the fire, swept the floor, milked the ewes, and mended with his own hands his shoes and garments. تو یہ تعریف کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گبن نے. پھر ریو بوسورتھ اسمتھ، محمد اینڈ محمدنزم، لنڈن 1874. وہ کہتے ہیں ہی واز کیسر اینڈ پوپ ان ون، بٹ ہی واز پوپ وداؤٹ پوپس pretensions. Caesar without the legions of Caesar, without a standing army, without a bodyguard, without a palace, without a fixed revenue. If ever any man had the right to say that he ruled by the right divine, it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تو یہ کچھ ورڈز تھے جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے شیئر کروں. اس کے علاوہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا، لنکنز ان، تو وہاں ایڈمیشن لینے کی ان کی وجہ بھی یہ تھی کہ انہوں نے ٹاپ ایور پرسنالٹیز آف دا ہسٹری کی لسٹ وہاں لگائی ہوئی تھی، اور ان 100 پرسنالٹیز کی لسٹ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے نمبر پر لکھا گیا تھا. اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو یہاں پہ ایک اور ہندو اسکالر ہیں، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گریٹسٹ پرسن ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ سیز ہندو اسکالر، اور وہ اسکالر ہیں، میں آپ کو ان کا نام بتاتا ہوں، سوامی لکشمی شنکر اچاریہ. انہوں نے کہا وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم اینڈ وی شوڈ کیپ اٹ in our mind that he is the greatest individual in the history. If anyone wants to know about Islam, one should judge Islam by Prophet's peace be upon him's life and his teachings. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ میں ایگزامپل دینا چاہ رہا ہوں، ورنہ اس کے علاوہ بے شمار ایسے اسکالرز ہیں، بہت سارے ایسے شاعر ہیں جنہوں نے مسلمان نہ ہوتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں لکھی ہیں اور آپ کی تعریف کی اور یہ تسلیم کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ واحد ہستی تھی جنہوں نے دنیا میں بے شمار بری جو رسومات تھیں ان کا خاتمہ کیا، بہت سارے جرائم کا خاتمہ کیا، اور ایک ایسی سوسائٹی کا آغاز کیا جو امن اور سلامتی کا پیغام دیتی تھی، اور اس دنیا اور آخرت میں. تو میں اپنے مسلمان دوستوں سے، مسلمان بہنوں بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حملے ہیں قرآن پاک کے اوپر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر اور اسلام کے اوپر، یہ ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. ہم نے ان چیزوں میں نہیں آنا، اور ہمیں پتہ ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے، سچا دین ہے، اور ایک پوری راہ ہدایت دیتا ہے، اس دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے بھی سرچشمہ ہے، اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھی پورا آپ کو کوڈ آف لائف دیتا ہے، اس زندگی کے لیے بھی اور اگلی زندگی کے لیے بھی. ایسے لوگوں کو خود سوچنا چاہیے کہ یہ جس طرح کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، لوگ خود ان پہ ہنستے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ بھی انڈیا میں کتاب لکھی گئی تھی، اور بعد میں جب اس شخص کو بلایا گیا کسی ایک عالم کے سامنے اور انہوں نے بتایا ان کو، تو وہ خود شرمندہ ہوئے اور انہوں نے کہا یار مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے کتاب لکھ دی. جب آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ اس طرح کی جسارت کیوں کرتے ہیں؟ آپ خود بتوں کے، پتھر سے بنے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور جو آپ کو کچھ دینے کے قابل نہیں ہیں، جن کو آپ خود بناتے ہیں وہ خود اپنے آپ کو بنانے کے قابل بھی نہیں ہیں، اور آپ
اس ذات اقدس کے اوپر تنقید کرتے ہیں جس نے اس کائنات کو بنایا، جس نے آپ کو بنایا، جس نے ہم سب کو بنایا، یہ زمین، یہ کائنات اور آنے والی تمام زندگی اس نے بنائی، اور یہ سارے نظام جو تخلیق کیے اس نے کیے۔ وہ کتاب قرآن مجید جو سب کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، جو تمام لوگوں کو اس دنیا میں جینے کا ڈھنگ سکھاتی ہے اور ایسے کام کرنے کی ہدایت کرتی ہے کہ آپ اس دنیا میں بھی اچھے انسان بن کر رہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ اور اس کے بعد وہ شخصیت، جس جیسی شخصیت اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشرف المخلوقات، اشرف الانسان، اور آپ جیسی ہستی اس دنیا میں نہ پیدا ہوئی نہ آئندہ پیدا ہو سکتی ہے۔ تو جب اتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے تو اس کے مخالف بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں اور وہ اپنی جسارتیں کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور ہم صراط مستقیم پہ چلتے رہیں۔ یہ چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوتی رہی ہیں، اس کے بعد بھی اور آج کے بعد بھی ہوتی رہیں گی، تو ہمیں اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔